السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی پاک بازی اور آپ کی عزت اور شرافت، قدر و منزلت کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں میں سے خاص اعزاز حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ان کو تمام خواتین عالمین میں سے چن لیا ہے ایک اعزاز بخشنے کے لیے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ بھی کل ذکر کر چکے ہیں کہ دنیا کے اندر تمام عالمین میں، دنیا کے اندر تمام عورتوں میں سے 5 خواتین بڑی معزز ہیں، جن کا تعلق 2 کا تعلق پچھلی قوموں سے ہے اور 3 کا تعلق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بی بی مریم اور بی بی آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہیں، اور 3 خواتین اسلام حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ، بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ اب یہاں کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر خاص طور سے بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ لوگوں کا، عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ تھا معاذ اللہ کہ حضرت بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، تو اللہ نے ان کا رد فرمایا اور بتایا کہ یہ تو اللہ کی بندی ہے، اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا، وہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی ہے، عبادت کرتے رہتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ کسی غیرے کے ہاتھ میں آپ کی پرورش نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی کفالت فرمائی، آپ کی پرورش فرمائی۔ بیت المقدس کے اندر ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتی تھی۔ اب اس کے بعد جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو آپ کو انعامات ملے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا جو کہ آج کی ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی اور وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تم کو اپنے ایک کلیمے کی بشارت دیتا ہے، اللہ تم کو اپنے ایک کلیمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔
جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور گہوارے میں یعنی جھولے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے بی بی مریم علیہ السلام کے پاس پہلے تو بے موسم پھل آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدر و منزلت لوگوں میں ظاہر فرمائی۔ پھر اب ہوتے ہوتے جب وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ آپ کو کلمۃ اللہ عطا فرمایا جائے گا۔ کلمۃ اللہ یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو اولاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے انسان دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر ایک سسٹم، ایک نظام بنا دیا ہے، ایک مرد ایک عورت کے ملاپ سے دوسرا انسان وجود میں آتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے دنیا کے اندر۔ لیکن جو انسان کی جو روح پڑتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امر ربی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہم کو ایک جگہ یہ آیت شریفہ ملتی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی روح کیا ہے؟ امر ربی سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بغیر ذریعے کے، بغیر واسطے کے یہاں پر اسی لیے فرمایا کہ کلمۃ اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حکم کے ذریعے سے پیدا فرمایا کہ بی بی مریم کے پیٹ میں حمل قرار پا جائے، اللہ نے حکم فرمایا، روح پڑ جائے، جان پڑ جائے اس بچے کی، تو وہ چیز وجود میں آ گئی، اسی لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جب فرشتے آ کر یہ بشارت دینے لگے اور ان کا نام نامی بھی ذکر فرما دیے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور پھر یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بڑی عزت اور قدر عطا فرمائے گا، اور یہ مقربین یعنی اللہ کے پیارے محبوب بندوں میں سے ہوں گے۔ تو جب یہ چیز بشارت دی گئی تو یہ بھی فرما دیا گیا کہ جب یہ بات ایسی ہوگی، بغیر شوہر کے ذریعے سے، بغیر کسی مرد کے ذریعے سے آپ کو جب اولاد ہوگی تو اب آئندہ لوگ اعتراضات کریں گے، نہ جانے کیا کچھ کہیں گے، تو پھر صفائی کون پیش کرے گا؟ آپ کی پاک دامنی اچھے ہونے کے تعلق سے کون بتلائے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر فرما دیا کہ یہ جو بچہ ہوگا یہ گود میں ہی یعنی جھولے کے اندر رہتے ہوئے ہی، یعنی جو معصوم سا بچہ ہوتا ہے، ابھی اس کو بولنے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں قریب قریب، لیکن یہ بچے کا کمال یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ قدرت عطا فرمائے گا کہ یہ گود میں ہی ہوگا کہ بول پڑے گا۔ جیسا کہ سورہ مریم میں ہم کو یہ آیت شریفہ بھی ملتی ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جس کی وضاحت وہاں پر ہے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بن والد کے جب پیدا ہوں گے تو جب لوگ اعتراضات کرنے لگ جائیں گے تو یہ خود بول پڑیں گے، فرمائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کی صفائی لوگوں میں معلوم ہو جائے گی کہ آپ پاک دامن ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک لفظ یہ بھی فرمایا گیا وَكَهْلًا، یعنی بڑی عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہلن کا جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، یہ لفظ 40 سال کی عمر کے جو اشخاص ہوتے ہیں، بوڑھا جو ہوتا ہے 40 سال کے بعد کی جو عمر شروع ہوتی ہے، تو ایسی عمر کے لوگوں کو کہلن فرمایا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، تو اس کی طرف یہ لفظ کے ذریعے سے ہم کو اشارہ ملتا ہے، یعنی یہ بچہ بچپن میں معصومیت میں جھولے کے اندر ہوگا، گود میں ہی ہوگا جب بھی بات کرے گا، اور جب یہ اس عمر کو پہنچ جائے گا، بڑی عمر کو، تو اس وقت بھی یہ بات فرمائے گا، کلام فرمائے گا۔ تو الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
کئی ساری خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے، اور سب سے بڑی خاصیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن والد کے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب یہ باتیں فرشتے آ کر خوشخبری سنانے لگے تو اب اس کے بعد بی بی مریم بڑی حیرت میں پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہنے لگ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے، قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ یعنی بی بی مریم نے عرض کیا، اے پروردگار میرے لڑکا کیسے ہوگا اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کن فیکون، یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بی بی مریم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ مولا مجھ کو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، تو پھر اولاد کا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اور ہمارا قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ جب جو کام کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے اللہ رب العزت تو کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ انسان کا دنیا کے اندر وجود بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، اور پھر یہ تو ایک انسان کے ذریعے سے ہی اب یہ دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چلاتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے وہ چیز کو وجود میں لاتا ہے۔ اور پھر اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کمالات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اب اس کو ذکر فرما رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یعنی اور اللہ اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا۔ عیسیٰ بھی حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہیں گے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ ہی کے حکم سے اندھے کو اور کوڑھیوں کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم نے اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم واقعی خدا کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ سابقہ جو پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے تھے وہ ایک علاقے کی حد تک محدود رہا کرتے تھے، ایک قوم کی طرف ہی محدود رہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے رسول ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ دنیا کے کوئی بھی انسان کونے میں ہو اس کو حضور پر ہی ایمان لانا ہوگا، لیکن سابقہ جو پیغمبر تشریف لائے تھے وہ ایک خطے، ایک علاقے، ایک قوم کی حد تک محدود رہا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت شریفہ میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے رسول ہیں، وہ بنی اسرائیل قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے، کسی اور لوگوں کے لیے نہیں، اور اس کے ذریعے سے عیسائیوں کا بھی رد ہو جاتا ہے، کیونکہ عیسائی جو کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح وہ تمام لوگوں کے لیے
قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں، یہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور اس آیت شریفہ سے ان کا رد ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیم فرمائی، سابقہ جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم آپ کو خاص عطا فرمایا، تورات کا علم آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خاص کتاب آسمانی صحیفہ انجیل بھی نازل فرمایا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت اور پچھلی آسمانی کتابوں کا علم عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ معجزات عطا فرمائے، آپ کے اللہ کے نبی ہونے، رسول ہونے پر یہ دلائل ہیں آپ کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ یہ عطا فرمایا کہ اگر آپ مٹی کے ذریعے سے کوئی پرندہ بناتے اور اس کے اندر اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ مٹی کے پرندے کے اندر جان پڑ جاتی اور وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا۔ یہ ایک آپ کا معجزہ تھا کیونکہ اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے جو نابینا ہوتا ماں کے پیٹ سے بھی اگر آپ اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو پھر وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ اگر کوئی برس کی بیماری، کوڑھی کا مریض ہوتا، لا علاج بیماری کا مریض ہوتا، تو آپ اگر اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، اللہ کا نام لیتے، تو پھر وہ مریض بھی اچھا ہو جاتا، صحت یاب ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور پھر اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی معجزہ عطا فرمایا گیا کہ لوگ جو کھا کر آئے ہیں، یعنی جو چیز گھروں کے اندر آپ کی آنکھوں سے وہ چیز چھپی ہوئی تھی، وہ چیز آپ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر وہ کام انجام دیا گیا، تو وہ بھی آپ کے علم میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی عطا فرمائی کہ اب مثال کے طور پر یہاں بتلایا گیا کہ انسان اگر کہیں کچھ کھا کر آیا ہے آپ کے سامنے تو آپ بتا دیتے کہ یہ چیز فلاں آپ نے کھا کر آئی ہے اور یہ فلاں چیز آپ گھر میں اٹھا کر رکھ کر آئے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ غیب کی باتوں کے تعلق سے بھی وہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور بھی کچھ مزید تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔